بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق تعلقات کے شروع پر نہیں بلکہ آخر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سب سکھایا ہے تو یقین مانو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت مول لینا ہے۔ بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا نہیں چھوڑتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ جیتنے والا ہمیشہ جیتنے پر توجہ دیتا ہے اور ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے پر توجہ دیتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پرندوں اور جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کریں اور ٹھنڈا پانی برتنوں میں ڈالا کریں، یہ بھی نیکی ہے جس کا اللہ آپ کو اجر دے گا۔ سوچ سمجھ والے لوگ جذباتی رویہ نہیں رکھتے، وہ گرد و پیش پر نظر رکھتے ہیں اور سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اندھا دھند کوئی قدم اٹھائیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ لوگوں نے علم تو سیکھ لیا ہے مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ شیطان کا پہلا ہدف حیا ہوتی ہے۔ جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے پھر اسے کوئی برائی لگتی ہی نہیں۔ اگلے وقتوں میں لوگوں کے پاس ضمیر تھا بغیر علم کے، اور ہمارے پاس علم ہے بغیر ضمیر کے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ بیٹی کی شادی وہ واحد خواہش ہے جس کے پورا ہونے پر باپ رونے لگ جاتا ہے۔
شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ جتنی خوشی اور مسرت انسانیت کی خدمت پہ ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ دشمن چاہے جتنا مرضی میٹھا بولے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ میں وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اخلاق اور عاجزی پہلی سیڑھی ہے روحانیت کی۔ صرف عبادت اور نمازوں سے رب نہیں مل جاتا۔ زندگی کی ساری بہاریں فیملی کے ساتھ ہی ہیں۔ اپنی فیملی کو وقت دیں کہ سب سے قیمتی چیز اور سب سے انمول چیز وقت ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، بدعنوانی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصل چہرہ واضح ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ ہر حال میں جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ میاں بیوی اگر پیار سے رہیں تو ہر دن عید ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ٹیچر اور سڑک اپنی جگہ پر رہ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ ماسک لگانا تو بس ایک علامت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ساری انسانیت خدا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ ان سے جب بھی بات ہو وہ بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے دل سے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ویسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بنی رہتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خامند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ علم آپ کو درست بات کرنا سکھاتا ہے، عقل آپ کو درست جگہ پر بات کرنا سکھاتی ہے، اور دانش آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کہاں پر خاموش رہنا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر اس کے بنا نہیں۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، یہ شوہر تلاش کرتی ہیں۔
کبھی کبھی اپنی بہترین کوشش بھی ناکافی ہوتی ہے۔ ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے جو ضروری ہو۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ شخص سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ لوگ مرنے والے کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مرنے والے ایک دن کے فرق سے انہیں سننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پہ غالب آ جاتی ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی لگی، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین یوٹرن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ لوگوں میں احساس کی قلت نہ ہوتی تو آج پاگل خانے بھی خالی ہوتے۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ اگر خاموش پیغام اپنی زندگی کی قدر کیجیے، عنقریب یہ آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کی قدر کریں، اور جو نہیں کرتے ان کی عزت کیا کریں تاکہ ان کو بھی شرم آئے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں پیار ہونے کے لیے خوبصورتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کی قدر کرنا ضروری ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ معافی ہمیشہ کی گئی غلطیوں کی ہوتی ہے، دیے گئے دھوکے کی نہیں۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ بھلے اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے، لہٰذا دل کو مضبوط کرو، اور جہاں عزت نہ ہو وہاں کنارہ کرنا ہی صحیح ہے۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنا پن ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ وہ لمحہ بیوی کے لیے باعث مسرت ہے جب اس کا شوہر مصروف ہو اور بیوی کو بولے،
رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ لوگ ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت پوری ہونے پر غیرت مند لیکن احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ برا وقت سب سے برا وقت وہ ہے جب ہمارے غصے اور ناراضگی کے خوف سے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے احساس ظاہر نہیں ہونے دیتے اکثر وہی دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ زندگی تجھے حیران کرنے کی ضد میں ہر غم پر قہقہ لگایا ہم نے۔ محبت، سمجھوتا، وفاداری سب یک طرفہ ہو سکتی ہے، لیکن عزت وہ واحد چیز ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے، دنیا کا کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ اور پھر زندگی میں ایسے لوگ بھی تو مل جاتے ہیں جن کا ساتھ چاہے ہمارے ساتھ بہت کم عرصے کا ہو، مگر ان کا دیا ہوا سہارا پوری زندگی ہمارے کام آتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ فوراً بھول جائیں گے کہ آپ کتنے بہترین انسان ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی خوشی کبھی نہ بھولے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ ماں بہن بیٹیوں سے ادباً گزارش ہے، نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حاصل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے خاوند کی قدر کریں۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، وہ مناسب کمائی پر بھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھان مارتا ہے تاکہ ان کا ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے خاوند کی قدر کیا کریں اور اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنے کی ہدایت کریں۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ مجھ سے پیار اور تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں ایک تکلیف دہ سچ ہوں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا پھر زندگی سے ہار کر موت کا۔ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی جب دوست، محبت اور ہم سفر ایک ہی انسان ہو۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ لا تعلقی بھی ایک طلاق سے بعض اوقات ہم لا تعلقی کے نام پر اسی شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی شال اوڑھ لینے میں بہتری ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے اگر دل سے مسکرایا جائے، کیونکہ ہر دوسرا شخص جھوٹا مسکرا کر صرف رسم دنیا نبھا رہا ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین ہو گئی تو بہت سے رشتے مسافر بن جائیں گے۔
کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، اور یہی اصل میں زندگی کی حقیقت ہے۔ الفاظ جادو نہیں ہوتے، مگر ان کا سحر قیدی بنا سکتا ہے، دیوانہ کر دیتا ہے، اور ایسی تاثیر صرف سچے اللہ والے کو ہی عطا ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں۔ ضروری ہو میری زندگی میں تم دھڑکن کی طرح، تمہیں دل سے جدا کیوں کریں؟ محبت تو محبت ہے، پھر اظہار محبت کے لیے مخصوص کوئی ایک دن کیوں کریں؟ بعض اوقات کسی کا بولا ہوا ایک اچھا جملہ جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم ان کو احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یقین وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے ایک خاص طور پر سنتا ہے۔ جو صرف پکارتا ہے وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے۔ جو اس کی تلاش میں ہے وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے۔ جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے، اسے سب بیمار اور پیسہ پریشان حال ہیں۔ اس پر رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ افکن ہے۔ جو خاص امید ہے اور یقین کو رکھتا ہے، اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ صرف یقین، اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سے سب میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ وقت کے سمجھانے کا انداز کربناک اور سخت ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات حتمی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ ویسے نفرت کرنے والے کمال کا ہنر رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ایک طرف سے آپ پر ہی نظر بھی رکھتے ہیں۔ انہیں محبت کی کیا پہچان، وہ تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ بات ختم، جذبات دفن، دل ٹوٹے، جان چھوٹے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے اکیلے بیٹھے رہیں، کیونکہ یہی عزت نفس ہے۔ رشتے نبھاتے ہوئے بعض مقام ایسے آتے ہیں جب مشکل بات تو آسانی سے کہہ دی جاتی ہے، مگر کبھی آسان بات مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، دل سے ان کی قدر کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اگر کسی میں اخلاقیات نہیں تو خوبصورتی سے بڑی بدصورتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائیں تو پھر ایک جگہ رک جائیں۔ زندگی سے جو ملا ہے اسے جی لیں، کیا خبر کل ہو نہ ہو۔ ایک دوسرے کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا منتظر ہو۔ آپ 100 نیک کام کر لیں، کوئی آپ کو جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں سنائے گا، لیکن ایک غلط کام کرنے پر سب آپ کو تقریباً جہنم کے دروازے تک چھوڑ آئیں گے۔ ہر انسان بدل ہی جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہو جانے پر تو کبھی کوئی نیا دلچسپ مل جانے پر۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ اکثر سخت محنت، کوشش، ڈگریاں اور دعائیں بھی ہار جاتی ہیں اور تقدیر جیت جاتی ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا ہی مطلب نکالتے ہیں۔ مرہم کے لالچ میں کسی کو اپنی دکھتی رگ کا بتا دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔
انسان پریشانیوں کی گنتی اور شکوہ کرنا نہیں بھولتا، لیکن نعمتوں کا حساب اور شکرانہ کرنا بھول جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ پہلے احساس ختم، پھر اہمیت ختم، ادھر دل بھرا ادھر رابطہ ختم۔ مسلسل عزت اور اہمیت کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو پھر رہنے کی سب سے بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ جو چیز انسان کے پاس وافر مقدار میں ہو وہی وہ بانٹتا ہے، چاہے وہ خلوص ہو یا منافقت۔ ویسے تو انسان خاک ہے مگر لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ نمبر 1، جب آپ کے پاس الفاظ کی قلت ہو۔ نمبر 2، جب آپ کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ انسان نظروں سے اور آنسو آنکھوں سے گر جائیں تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان کو واپس ان کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو ان لوگوں پر خرچ کرو۔ سنو، وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ خود بھی روتے ہیں۔ جو سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پہ خرچ کرو۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے ان مردوں پر جو لڑکیوں سے تو بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں مگر اپنی بوڑھی ماں سے چلا کر بات کرتے ہیں۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو وہ 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ جب خود کو اکیلا محسوس کرو اور تنہائی سے خوف آنے لگے تو یہ جملہ پڑھنا تمہیں مضبوط چٹان بنا دے گا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ کسی کو خود مت چھوڑیں، جو جانا چاہے تو مت روکیں، جو پلٹ کر آئے تو اس کے لیے دروازہ کھلا رکھیں، جو خدا کی صفت ہے۔ آدھی ادھوری بات دل پر بوجھ ہوتی ہے، کسی سے کہہ لیا کرے، کسی کی سن لیا کرے۔ تھینکس فار واچنگ۔